میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 4۔ یوسف اور رقیہ بھی مجبور ہو گئے۔ رضیہ کی ضد تھی کہ رحیل اور شمسہ کا نکاح کر دیا جائے۔ ابھی تک شمسہ کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ رقیہ کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید اس کی زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کس طرح اپنی بیٹی سے امتحانات کے دنوں میں یہ بات کر سکتی ہے؟ لیکن رقیہ کو یہ کام کرنا تھا۔ اسی لیے جب اچانک رقیہ اور یوسف شمسہ کے ہاسٹل پہنچ گئے تو شمسہ بہت حیران ہوئی۔ عام طور پر جب شمسہ کے امتحانات ہو رہے ہوتے تو اس کے والدین اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ شمسہ کا یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بلکہ کئی بار تو امتحانات کے بعد اس کو اپنی بہنوں سے پتہ چلتا تھا کہ گھر میں کوئی پریشانی ہوئی تھی۔ ایک بار ابراہیم سائیکل سے گر کر ہاسپٹل تک پہنچ گیا۔ اس کو بازو میں فریکچر ہو گیا تھا اور 1 ماہ تک پلاسٹر چڑھا رہا، مگر شمسہ کو ان سب باتوں سے دور رکھا گیا تھا۔ اب ماں باپ کو دیکھ کر وہ حیران تھی، کیونکہ بھی پچھلے ہفتے ہی یوسف اور رقیہ اس سے مل کر گئے تھے۔ رقیہ نے خاص طور پر شمسہ کے لیے سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی کے ساتھ گھر کا بنا ہوا مکھن بھی لے کر آئی تھی۔ اب یکدم ان کو ہاسٹل میں دیکھ کے شمسہ حیران تھی۔ امی جی، سب خیریت ہے نا؟ شمسہ نے تیسری بار پوچھا۔ جب سے یوسف اور رقیہ آئے تھے گمسم اور پریشان لگ رہے تھے۔ امی، ابراہیم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ رحیلہ اور سجیلہ کیسی ہیں؟ شمسہ کو ماں باپ کا اس طرح بے وجہ آنا پریشان کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، گھر میں سب خیریت ہے، تم فکر نہیں کرو۔ بس بیٹے، تم سے ایک بات کرنی تھی اور بہت ضروری تھی، اسی لیے آنا پڑا، ورنہ ہم کو پتہ ہے آج کل تمہاری پڑھائی کے دن ہیں، مگر بیٹے کچھ مجبوری ہے۔ بالآخر رقیہ نے یوسف کو مسلسل خاموش دیکھ کر بات شروع کی۔ یوسف کے چہرے پر گہری پریشانی نظر آ رہی تھی۔ امی جی، آپ بالکل فکر نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، اور مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ شمسہ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی خاص بات ہے اور اس کو بتائے بغیر گزارا نہیں، اسی لیے اس کے ماں باپ آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سن لو، تم سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز نہیں۔ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، تو تم ہمارا ساتھ دو گی اور اپنے ماں باپ کو سرخرو کرو گی؟ رقیہ بولی۔ امی جی پلیز صاف بتائیے، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ شمسہ بیٹے، تمہاری پھپھو رضیہ آئی ہوئی ہیں۔ رحیل کو اس کی کمپنی امریکہ بھیج رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا اور رحیل کا نکاح کر دیا جائے تاکہ رحیل کے ساتھ ہی تمہارا ویزا نکل آئے۔ ویزا نکلنے میں کافی وقت لگتا ہے، مگر اب رحیل کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں۔ اگر تمہارا نکاح نامہ ساتھ ہوگا تو دونوں کا اکٹھا ہی ویزا مل جائے گا، ورنہ پھر بہت وقت لگے گا۔ دیکھو بیٹا، شادی تو ہر لڑکی کی ہونی ہے اور ضروری ہے۔ دیکھا بھالا اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے اور بہت عزت اور محبت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تمہارے پاس ابھی وقت نہیں، صرف 2-3 گھنٹے کی بات ہے۔ نکاح کے بعد تم پھر ہاسٹل میں آ جانا اور اپنی پڑھائی کرتے رہنا۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تمہارے امتحانات اور تمہاری مرضی سے ہوگی۔ شمسہ بالکل ساکت خالی دماغ سے اپنے باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ سب اس وقت کیوں ہو رہا ہے؟ لگتا تھا شمسہ کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ شمسہ بیٹے، کچھ تو بولو۔ شمسہ کو بہت دیر تک خاموش اور ساکت دیکھ کر یوسف بولا۔ شمسہ نے اپنے باپ کی طرف بالکل خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ شمسہ کو اپنے باپ کی آواز بہت بیگانی سی لگ رہی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمسہ کی زندگی کا یہ سب سے قیمتی وقت تھا اور اس کے ماں باپ جانتے تھے اب تک کی ساری اس کی زندگی صرف اسی ایک مقصد کے لیے، اس کے شب و روز کی محنت اپنے اسی خواب کی تکمیل کے لیے تھی،
اور اب جب اس کی منزل بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، یہ دوسرا رستہ کہاں سے اس کے ماں باپ کو نظر آ گیا؟ شادی کا لفظ ابھی تک اس کی زندگی کے کسی بھی مقام پر نہیں تھا۔ شمسا، پریشان نہ ہو، سب کچھ تمہاری رضا اور خوشی سے ہوگا۔ تم کو اپنے ماں باپ پر یقین ہے نا؟ ہم تمہارے بہتر مستقبل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آخر MBBS کرنے کے بعد تم نے باقی تعلیم کے لیے امریکہ جانا تھا۔ ہمیں پتہ ہے یہ تمہارا خواب ہے کہ تم باہر سے اسپیشلائز کرنا چاہتی تھی، اور خدا تم کو موقع دے رہا ہے، ورنہ تم کو پتہ نہیں کب تک انتظار کرنا پڑتا اور کون کون سے اور ایگزام دینے پڑتے۔ اب تو تم پاس ہوتے ہی اپنی پسند کی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکو گی۔ ہمیں لگتا ہے قسمت تمہارے لیے یہ دروازے کھول رہی ہے۔ رقیہ کی آواز میں بہت سی امیدیں، بہت سے خواب اور ان کی تعبیریں جھلک رہی تھیں۔ مگر امی جی، میرے ایگزام سر پر ہیں، میرے پاس ان کے علاوہ سوچنے کے لیے اور کوئی دوسرا کام نہیں۔ امی پلیز، مجھے پوری تیاری سے یہ ایگزام دینے ہیں، پھر جو بھی آپ کہیں گی میں وہی کروں گی۔ ابھی میرے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک پل بھی نہیں۔ شمسا پہلی بار بولی اور اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ دن رات پڑھائی کرنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، رنگ پھیکا ہو گیا تھا، بالوں میں خوب تیل ڈالا ہوا تھا۔ جب رات کو پڑھتے پڑھتے سر تھک جاتا تو سر میں بہت سا تیل ڈال لیتی تاکہ سر درد کچھ کم ہو، اور پھر خوب کڑک چائے بنا کر پیتی تاکہ نیند نہ آئے۔ یہ امتحان نہیں، شمسا کی زندگی کے سب سے بڑے خواب تھے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شمسا جان لڑا رہی تھی۔ بس 3 ماہ کی تو بات ہے، پھر عیش ہی عیش۔ جب اکثر وہ تھک جاتی تو کمر سیدھا کرنے کے لیے بستر پر لیٹ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی۔ آخر یوسف اور رقیہ کی اصرار پر وہ دوسرے دن گھر آئی، وہ بھی صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ گھر میں بہت رونق تھی، اس کا سارا ددیال اور ننیال اکٹھا ہوا تھا۔ شمسا خاموشی سے سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہی۔ پھپھو رضیہ واری واری جا رہی تھی۔ رحیل صاحب کی خوشی دیتنی تھی۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں کریم شرٹ کے ساتھ میرون چمکتی ہوئی ٹائی کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شمسا کو اس کی پھپھو نے میرون بھرے ہوئے سنہرے کام کا سوٹ خرید کر دیا۔ شمسا نے چپ چاپ سوٹ پہن لیا۔ رحیلہ نے اس کے بال بنائے اور ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ شمسا کی روم میٹ عذرا اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بھی حیران حیران نظروں سے یہ بے وقت کی تقریب دیکھ رہی تھی۔ شمسا نے جب نکاح نامے پر سائن کیے تو اس وقت بھی اس کا سارا دھیان اپنے ایگزام کی طرف تھا۔ رحیل کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ رحیل نے 2-4 بار شمسا کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کو پتا تھا کہ آج کل شمسا کو پڑھائی کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں۔ رحیل کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ اب خاندان کی سب سے لائق لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ رحیل کے چہرے کی مسلسل مسکراہٹ دیکھ کر عذرا بولی، لگتا ہے آپ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ رحیل نے بھرپور نظروں سے شمسا کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا، آپ کو شاید پتہ نہیں خزانہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے میں نے بہت خواب دیکھے تھے۔ اب کی بار رحیل نے شمسا کے بالکل قریب ہو کر اس کے کانوں میں بہت ہی مدھر آواز میں کہا۔ پتہ نہیں آواز میں کیا تھا۔ شمسا نے یکدم سر اٹھا کر دیکھا۔ رحیل کی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں اسی کو تک رہی تھیں۔ ایک پل کو وقت ٹھہر گیا۔ ان آنکھوں میں کیا تھا شمسا نہ جان پائی، اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ امی پلیز اب مجھے ہاسٹل چھوڑ آئیں۔ شمسا کو ذرا سا موقع ملا تو اس نے اپنی ماں سے التجا کی۔ ہاں رقیہ، تم بچیوں کو ہاسٹل چھوڑ آؤ، رضیہ نے خوشی سے شمسا کا سر چومتے ہوئے کہا۔ جب یوسف شمسا کو ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا تو رحیل صاحب بھی فوراً یوسف کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شمسا کپڑے بدلنے کے بعد جب عذرا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو رحیل کو پہلے سے بیٹھا دیکھ کر وہ سٹ پٹا گئی۔ باپ کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو،
یہ کیا ہے؟ باپ کی نظریں بہت خاموش تھیں۔ رحیل سارے رستے میں زیادہ تر چپ رہا، مگر اس کی باڈی لینگویج اس کی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ چہرے پر بہت شادمانی، آنکھوں میں بے تحاشا چمک اس کے دلی جذبات کی عکاسی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہاسٹل کے دروازے پر یوسف نے گاڑی کو روکا، رحیل نے فوراً بڑھ کر شمسا کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شمسا چپ چاپ باہر نکلی۔ یوسف نے حسب عادت شمسا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا چوما۔ شمسا کو لگا کہ اس کا ماتھا نم ہو گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اچھا بیٹا، سدا خوش رہو، کامیاب رہو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور میری بھی، رحیل نے بہت دھیرے سے کہا۔ خدا حافظ۔ شمسا نے سر نہیں اٹھایا اور چپ چاپ عذرا کے ہمراہ ہاسٹل میں چلی گئی۔ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں داخل ہو کر عذرا اور شمسا کچھ دیر تک بالکل بے حس بیٹھی رہیں۔ دونوں اس اچانک حادثے پر بہت حیران تھیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلو شمسا، میں نے ڈبل کڑک چائے بنائی ہے، جلدی سے پی لو اور پھر جہاد کرتے ہیں، عذرا نے چائے کا بڑا سمک شمسا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بقول سر اشرف کے آج کل میڈیکل کی پڑھائی کسی جنگ سے کم نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہمیشہ عالم جہاد میں ہوتے ہیں۔ اور پھر واقعی شمسا سب کچھ بھول کر اسی طرح اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ وہی دن وہی رات، مگر پھر ایک دن پتہ نہیں کیا وقت تھا کہ رقیہ کا فون آیا۔ دراصل رضیہ واپس جا رہی تھی اور رحیل شمسا سے ملنا چاہ رہا تھا۔ جانے سے پہلے وہ شمسا سے ملنا چاہتا تھا۔ رقیہ نے دبے الفاظ میں بارہا کہا کہ ابھی نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی تک ملنا اچھا نہیں لگتا، مگر رحیل نے صرف رقیہ سے بار بار یہ التجا کی، صرف ایک بار جاتی دفعہ وہ شمسا سے ملنا چاہتا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ شمسا کی ماں کیا کرتی؟ شمسا اپنی ماں کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، لیکن شمسا کو پتا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ بولی، ٹھیک ہے، کب آئیں گے وہ؟ شمسا جانتی تھی اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی، پھر بحث میں اور وقت کیوں ضائع کرتی۔ تھوڑی دیر بعد ہاسٹل کی ملازمہ نے آ کر شمسا سے کہا، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، آفس میں آ جائیں۔ شمسا نے کتابیں ایک طرف رکھی، نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑی سی چادر رکھی ہوئی تھی، وہی اوڑھ کر آفس کی طرف چل دی۔ آفس کے ایک کونے میں کرسی پر رحیل بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ مسلسل اسی کو تک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ شمسا کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بھی نیچے تھیں۔ ہم کل واپس جا رہے ہیں، رحیل نے کہا، تو شمسا کو سمجھ نہ آئی کہ اس کے جواب میں کیا کہے۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا، کیا آپ بھی مجھے یاد کریں گی؟ کس قدر فضول بات ہے، شمسا نے دل میں سوچا۔ شمسا بالکل خاموش ساکت بیٹھی رہی۔ اچھا، خدا حافظ، کیا میں امید رکھوں کہ آپ میرا فون ریسیو کریں گے؟ شمسا کو چپ چاپ دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر رحیل نے کہا، جی کوشش کروں گی۔ شمسا کی آواز بالکل سادہ تھی، کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں تھا۔ سنیے پلیز، میری بات تو سنیے۔ رحیل کی آواز میں کچھ تو تھا۔ شمسا دروازے کے پاس ہی رک گئی، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رحیل نے شمسا کے قریب آ کر کہا، شمسا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی پوچھئے۔ رحیل کے مسلسل چپ رہنے پر شمسا کو ہی بولنا پڑا۔ شمسا، آپ اس رشتے پر خوش ہیں؟ رحیل نے جب پوچھا تو شمسا کو اچانک یاد آیا کہ اس رشتے کے بارے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ واقعی پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ ہے، کوئی احساس، کوئی جذبہ اس کے دل تک نہیں پہنچا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ اب کی بار وہ بالکل شمسا کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہا تھا۔ مجبوراً شمسا نے سر اٹھایا
آنکھیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ جی۔ اب میں جاؤں؟ شمسا کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوجا۔ میرے ایگزام ہونے والے ہیں اور مجھے پڑھنا ہے، یہ کہہ کر شمسا رکی نہیں اور کمرے سے نکل گئی۔ راحیل خاموش کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ہاسٹل سے باہر نکل گیا۔ رضیہ بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ واپس سعودیہ چلے گئی۔ شمسا اپنی پڑھائی میں اسی طرح مصروف ہو گئی۔ ہفتے میں 1-2 بار رقیہ اور یوسف آتے، زیادہ تر وہ فون کر کے ہی اس کی خیریت معلوم کر لیتے تھے۔ کوئی چیز چاہیے ہوتی تو یوسف آ کر دے جاتا۔ شمسا کے ایگزام شروع ہو گئے اور دن رات کا فرق مٹ گیا، بلکہ شمسا اپنی ذات سے ہی بے پرواہ ہو گئی اور اپنی پوری کوشش اور محنت سے ایگزام دے رہی تھی۔ ابھی تک سارے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو شمسا سوچتی وہ ایسی ہی پریشان ہوتی رہی ہیں، ورنہ ایگزام تو بہت اچھے ہو رہے تھے۔ آخری 2 پیپر رہ گئے تھے اور پورے ہفتے کا وقفہ تھا۔ صرف ان دونوں پیپرز میں اتنا ٹائم دیا گیا تھا، ورنہ کبھی بھی 1-2 دن چھوڑ کر پیپرز کے درمیان میں وقفہ نہیں آیا تھا۔ اس لیے شمسا نے خود اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ الحمدللہ پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں اور اب صرف 2 رہ گئے ہیں، اور وہ بھی پورے ہفتے بعد، پھر میں فوراً گھر آ جاؤں گی۔ شمسا کی آواز میں بہت خوشی اور آسودگی تھی، پہلے جیسی تھکن نہیں تھی۔ رقیہ کو شمسا کی آواز بہت اچھی لگی۔ میری بیٹی بہت خوش ہے، میرے اللہ اس کو کامیاب کرنا، رقیہ کے دل سے دعائیں نکلیں۔ شمسا کے 2 ایگزام رہ گئے تھے، مگر اس نے اپنی پڑھائی کی روٹین بالکل نہیں بدلی تھی، اسی طرح دن رات محنت کر رہی تھی، مگر اب دل کو کافی حد تک تسلی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی کمرے سے باہر نکل کر لان میں چائے لے کر آ جاتی اور عذرا کی ہمراہی میں چاروں طرف کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر سوچتی، پھولوں کے اتنے خوبصورت رنگ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے تھے، اور پھر یکدم فریش ہو کر اسی رفتار سے پڑھائی میں جت جاتی۔ ایگزام سے 3 دن پہلے تک شمسا سب پڑھائی ختم کر چکی تھی، اب بس بار بار دہراتی رہتی تھی۔ ذہن اور موڈ بہت ریلیکس تھا کہ اچانک ہاسٹل کے آفس سے لڑکی اس کو بلانے آئی کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ آج کل شمسا بہت خوش تھی اور وہ ابھی نہا کر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ شمسا کو بہت اچھا لگا۔ اچھا، تو امی لازم آج بہت اچھا سا کھانا پکا کر لائی ہوں گی، لگتا ہے امی کو بھی سرپرائز دینا آ گیا ہے۔ حالانہ رقیہ ہمیشہ آنے سے پہلے شمسا کو فون کرتی تھی، مگر آج وہ اس سے ملنے آئیں گے یہ نہیں بتایا تھا۔ کیا بات ہے ماں کی۔ شمسا نے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ عذرا واش روم میں تھی۔ جلدی سے شمسا نے اپنا موبائل بھی ٹیبل پر رہنے دیا۔ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جب آفس میں داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے اس کو یقین نہیں آیا، اور وہ بالکل ساکت اپنے سامنے کھڑے راحیل کو تکتی رہ گئی کہ یہاں کیسے؟ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو سارے چلے گئے تھے، یہ کب آ گیا اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ شمسا کے دل میں بے شمار سوال جنم رہے تھے۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، راحیل کی زبان نے اس کے دل اور آنکھوں کی کیفیت بیان کر دی۔ اچانک شمسا کو احساس ہوا کہ اس کا ہلکا فیروزی دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر شانوں پر آ گیا تھا۔ اتنی بے ساختگی سے اس نے آج تک راحیل کو نہیں دیکھا تھا۔ بے شک اس میں حیرانگی زیادہ تھی۔ آپ یہاں؟ شمسا کی آواز اس کی آنکھوں کی طرح بے حد حیران تھی۔ کیوں، مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ راحیل کی آواز اس کی نگاہوں کی طرح شوخ تھی۔ شمسا کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش رہی۔ آپ کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں؟ یقیناً بہت زبردست ہوئے ہوں گے۔ مجھے پتا ہے میری شمسا اب کی بار بھی ٹاپ کرے گی۔ راحیل کی آواز میں بہت خود اعتمادی تھی۔ نہیں، ابھی میرے 2 ایگزام ہیں، شمسا نے بہت سادے سے لہجے میں کہا، مگر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مشکل امتحان ختم ہو چکے ہیں۔ راحیل بہت ہی بے تکلفی سے شمسا سے بات کر رہا تھا۔ شمسا، کیا آپ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کریں گی؟
اس میں میری بہت بڑی خوشی ہے۔ میں سیدھا ایئرپورٹ سے آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پلیز آپ برا نہ مانیں تو یہ تحفہ دیکھ لیں۔ میں نے بہت چاہت سے صرف آپ کے لیے لیا ہے۔ رحیل کی آواز میں بہت خوشی تھی۔ جی ٹھیک ہے، شمسا کی آواز میں آمادگی تھی۔ دکھائیے، شمسا نے رحیل کے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ یہاں نہیں، اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ رحیل کی آواز میں بہت خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتی، شمسا نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ باہر سے میرا مطلب ہے وہ چیز اندر نہیں لائی جا سکتی، اس کے لیے آپ کو خود باہر نکل کر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پلیز صرف ہاسٹل کے گیٹ تک۔ رحیل بہت اشتیاق سے اس کو دیکھ کر بڑے مؤدبانہ طریقے سے درخواست کر رہا تھا۔ شمسا نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، میں ہاسٹل کی وارڈن کو بتا کر آتی ہوں، پھر چلتی ہوں۔ آپ نے کہیں دور تو نہیں جانا، صرف گیٹ تک تو جانا ہے۔ 2 منٹ کی بات ہے، پھر میں آپ کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پلیز چلیے نا۔ پتہ نہیں یہ رحیل صاحب آج اتنے بے تکلف اور خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ اس کی خوشی ہر بات سے جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلیے۔ شمسا آج کل بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ رحیل شمسا سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ وارڈن مسز رضیہ سیف اپنے سیل فون پر مصروف تھیں۔ لان عبور کر کے شمسا گیٹ پر پہنچ گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ واچ مین پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ واچ مین بھی نظر نہیں آ رہا۔ شمسا چپ چاپ کھڑی ہوگی۔ جب رحیل کچھ نہیں بولا تو وہ مڑ کر بولی، بتائیے کیا ہے وہ؟ آپ گیٹ کے باہر دیکھیے نا۔ رحیل کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ شمسا نے دیکھا، واقعی گیٹ کے باہر ریڈ کلر کی چمچماتی ہوئی نئے ماڈل کی نسان پٹرول کھڑی تھی۔ شمسا کو نئی گاڑیاں یا نئے کپڑے، نئی جویلری، اس طرح کی کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیسی ہے؟ شمسا کو مسلسل چپ دیکھ کر رحیل کو بولنا پڑا۔ اچھی ہے، شمسا نے بالکل ہی عام اور سادے سے لہجے میں کہا۔ شمسا، یہ گاڑی میں نے صرف تمہارے لیے خریدی ہے۔ سب سے پہلے تم نے دیکھی ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس میں بیٹھو گی۔ رحیل کی آواز بہت خوشی سے بھرپور تھی اور وہ یکدم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ ریڈ کلر محبت کا رنگ ہے، میری محبت کا رنگ۔ رحیل اس کے بہت قریب آ کر بولا، یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ بہت سالوں سے سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت گاڑی خریدوں گا۔ ایک عرصے سے الگ پیسے جمع کر کے خریدی ہے، صرف تمہارے لیے۔ یہ صرف تمہارے لیے ہے، تم میری خواہش پوری کر دو۔ پلیز صرف تھوڑی دیر کے لیے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میرے خوابوں کو سچ کر دو۔ رحیل کی آواز میں اس کے خواب مچل رہے تھے۔ رحیل نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی، پلیز شمسا، میرے خوابوں کو سچ کر دو۔ شمسا نے دیکھا گیٹ کیپر ابھی بھی موجود نہیں تھا۔ پیچھے لان میں کچھ لڑکیاں اپنی پڑھائی میں مگن تھیں۔ پلیز صرف 1 منٹ، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ گاڑی گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ رحیل نے ریموٹ کنٹرول سے گاڑی کھول دی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ شمسا نے کچھ سوچا اور پھر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بڑھی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوری گاڑی میں گلاب پھیلے ہوئے تھے۔ رحیل نے دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور ایک بہت ہی آسودہ سانس لے کر بولا، شمسا تم نہیں جانتی، تم میرے پاس بیٹھی ہو، یہ میری خوابوں کی دنیا میں ہوتا تھا۔ کیا آج میرا یہ خواب سچ ہو گیا؟ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، تم میرا خواب ہو، تمہیں میں نے ہر پل سوچا تھا، تمہارے لیے زندگی کے بہترین لمحے میں نے ختم کر دیے ہیں۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز واپس چلیے، میں ہاسٹل میں کسی کو بتا کر نہیں آئی ہوں۔ شمسا نے رحیل کی بات کاٹتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ شمسا تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہیں گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا۔
رحیل کی آواز بدل رہی تھی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھ رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے ہاسٹل میں چھوڑ آئیے، شمسا نے اب کی بار بہت سخت لہجے میں کہا۔ مجھے ہاسٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں گی، پلیز واپس چلیے نا۔ اب تو گاڑی واپس نہیں جائے گی۔ پتہ نہیں شمسا کو یکدم لگا کہ رحیل کی آواز بدل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ شمسا نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ارے تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ ابھی واپس چلتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ پل میری زندگی کا حاصل ہیں۔ شمسا تم نہیں جانتی، تم نے اس وقت اس گاڑی میں بیٹھ کر میرے اتنے قریب بیٹھ کر میری راتوں کے خوابوں کو سچ کر دیا ہے۔ رحیل کی آواز ایک بار پھر خوابوں کے جزیروں سے آنا شروع ہو گئی۔ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، تم میری ہو، میری ملکیت ہو۔ شمسا بار بار رحیل کو واپس جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر رحیل اپنے خیالوں اور خوابوں کے سفر میں تھا۔ پلیز پلیز مجھے ہاسٹل میں چھوڑ آئیں، مجھے ہاسٹل سے بغیر اجازت کے باہر نکلنا منع ہے۔ اب کی بار شمسا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ شمسا بہت گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ تھی، یہ کون سی سڑک تھی۔ شمسا کو کچھ پتہ نہیں تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ہاسٹل سے کافی دور تھی اور اس سڑک پر ٹریفک بھی بہت کم تھی، کوئی اکا دکا گاڑی ہی آ جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، تمہیں واپس ہاسٹل میں چھوڑ آؤں گا، لیکن شمسا یہ پل جو تمہارے ساتھ گزر رہے ہیں یہ میری زندگی کے خواب ہیں۔ تم نہیں جانتی اس خواب کو سچ کرنے کے لیے میں نے کتنے سالوں سے محنت کی تھی، یہ تو مجھے ابھی بھی خواب لگ رہا ہے۔ رحیل نے دیکھا شمسا نے اب سر جھکا لیا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں واپس ہاسٹل میں چھوڑ آتا ہوں۔ شمسا پلیز پریشان نہیں ہو۔ رحیل نے گاڑی یو ٹرن کرنے کے لیے اس کی سپیڈ کم کر دی۔ اسی وقت ایک بلیک کلر کی 4 وہیل گاڑی نے ان کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ رحیل نے تو سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی کیونکہ اس کو عادت تھی، جبکہ شمسا جو بالکل ہی غیر ارادی طور پر گاڑی میں سفر کر رہی تھی سیٹ بیلٹ کے بغیر تھی۔ گاڑی کو پیچھے سے اس قدر زور سے مارا گیا کہ شمسا اپنی سیٹ سے اچھلی اور سامنے والی اسکرین سے زور سے اس کا سر ٹکرایا۔ زور سے دھماکہ ہوا اور گاڑی میں چاروں طرف شیشے پھیل گئے۔ اس کے بعد شمسا کو ہوش نہیں رہا۔ جب شمسا کو ہوش آیا تو وہ کہاں تھی؟ یہ سب سننے کے لیے آپ انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔